السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم اپنا سبق نمبر 3 شروع کریں گے۔ دعائیں پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبق نمبر 3، حرکات۔ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ با ہے تو جو با کے اوپر حرکت ہے یہ زبر ہے، اور یہ جو با کے اوپر حرکت ہے یہ پیش ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو با کے نیچے ہے وہ زیر ہے، یعنی جو حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ یا تو زبر ہوگی اور یا پیش ہوگی، اور جو حرف کے نیچے ہے وہ حرکت زیر کہلائے گی۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے اب با پر زبر ہے، زبر کیا ہے؟ حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ با پر زبر ہے تو با کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگی۔ زبر منہ کو کھول کر اور آواز کو کھول کر، جیسے یہ دیکھیں با زبر با، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پہ آپ بھی کہہ کے دیکھیں تو ہمارا منہ کھلتا ہے، آواز ہماری کھلتی ہے۔ اور اگر ہم یہ پڑھیں با زیر بھی تو یہاں پہ آواز نیچے گر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے دیکھیں با پیش بو، ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یعنی ان کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، ان کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا۔ با زبر با، با زیر بھی، یعنی ایسے پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں پڑھنا کہ با زبر با یا با زبر با، نہ کھینچ کے پڑھنا ہے نہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، آپ نے اس کو معروف طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ جیسے اب یہ الف ہے نا تو اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، یا حمزہ الف ساکن ہو جاتا ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر، وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ یعنی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو اسے الف نہیں پڑھیں گے، اسے حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو ان کو کیا کریں گے؟ ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو اسے باریک پڑھیں گے۔ یہ باتیں پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے را زبر را، را زیر ری، یہاں پہ دیکھیں نا جب ہم را پڑھ رہے ہیں تو آواز پر موٹی آ رہی ہے اور ری پہ آواز باریک آ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔
الف کے اوپر زبر ہے، حرکت ہے، تو اسے ہم حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ حا زبر حا، حا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے وسط سے۔ یہ جو ہم پیچھے سبق نمبر 1 مفردات میں پڑھ کے آئے ہیں، یہ آپ نے پورے سبق میں، پورے مدنی قاعدے میں، پورے قرآن پاک میں وہ چیزیں آپ نے بالکل نہیں بھولنی، یعنی ان کے مخرج نہیں بھولنے، ٹھیک ہے؟ حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ خوا زبر خوا، خوا زیر خی، خوا پیش خو، خوا خی خو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ ذال زبر ذا، ذال زیر دی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو۔ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ را زبر را، را کو پور پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ را زیر ری، اب زیر آ گیا تو را کو باریک پڑھیں گے۔ را پیش رو، را کے اوپر پیش ہے تو پھر اس کو پور پڑھیں گے، یعنی زبر اور پیش کی صورت میں پور پڑھیں گے اور زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں۔ سبق اچھی طرح سے یاد کریں اور 2-3 بار لازمی دہرایا کریں اور پھر مجھے سنائیں۔ اور چینل کو جو ہے آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں لیسن اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ لائک بھی کر دیا کریں، سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر اسی سبق نمبر 3 کا اگلا حصہ پڑھیں گے، اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔